الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا بشير له ولا وزير له ولا منير له ولا مبين له ولا معين له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم وقال في موضع آخر أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. یہ بات عیاں ہے دنیا پر، ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں، یا بزم جہاں مہکائیں گے یا خون میں نہا کر دم لیں گے. سو چاہے کفیل اب کچھ بھی ہو ہر حال میں اپنا حق لیں گے. عزت سے جیے تو جی لیں گے یا جام شہادت پی لیں گے. معزز ناظرین سامعین کرام، آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی چند آیات پیش کی ہیں اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دو فرمان عالی شان بھی آپ کے سامنے تلاوت کیے ہیں. دعا ہے کہ حق سبحانہ و تقدس ان آیات اور احادیث کا ترجمہ مطلب مفہوم حق سچ شرح صدر سے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کہہ دیں آمین. اے پیچھے بچھا دو نا صحیح کر کے، او چٹائی بھی بچھا دو. اے جان باز پیچھے کر دو. میرے دوستو، میں آج آپ کے سامنے جس ٹاپک پہ بات کرنے لگا ہوں وہ ہے شان صحابہ. اور یہ شان صحابہ کی ضرورت کیوں پڑی؟ ہمارے ملک کا جو حال اس وقت ہو چکا ہے، اس حال کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں ہمارے بڑوں نے، یعنی کہ ہمارے اساتذہ نے، بڑوں سے مراد کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ میں کسی تنظیم کا ہوں، تنظیم کی بات نہیں کر رہا، اپنے اساتذہ کی بات کر رہا ہوں. ان کی طرف سے ہدایات ہیں کہ شان صحابہ جتنی زیادہ ہو سکے بیان کی جائے. اور شان صحابہ یہ اختلافی موضوع ہی نہیں ہے. اللہ کے کسی بھی نبی کی شان بیان کرنا، کسی ولی کی شان بیان کرنا، کسی صحابی کی شان بیان کرنا، یہ نہ کوئی اختلافی موضوع ہے اور نہ ہی یہ کوئی فرقہ واریت ہے. اور میں صرف اگر کچھ لوگ یہ سمجھیں کہ یہ تو صحابہ کی بات چل رہی ہے، تو جناب جو آیات آپ کے سامنے پیش کی ہیں ان میں جتنی آیات یا جتنی شان یا جتنا مرتبہ، جتنا مقام اللہ پاک نے صحابہ کا بیان کیا ہے، اتنا ہی ان میں اپنے پیارے رسول کی آل یعنی کہ اہل بیت کا تذکرہ بھی کیا ہے. یہی محرم 10 سے 2-4 دن پہلے ایک وقوعہ ہمارے یہاں اسلام آباد میں ہوا، جس کی کچھ حقیقت آپ کے سامنے رکھوں گا اور صحابہ کرام کی شان کے ساتھ ساتھ کچھ اعتراضات کے، کچھ سوالوں کے جواب بھی آپ کے سامنے رکھوں گا. بات یہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کا قرآن کہہ دے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی، جس کے بارے میں قرآن کہہ دے تو کیا وہ بے ایمان ہو سکتا ہے؟ کیا وہ فاسق فاجر ہو سکتا ہے؟ فاسق فاجر تو اور بات ہے نا،
یار غار اور یار مزار کے بارے میں تو یہاں تک ہمارے اسلام آباد میں کہا جا چکا ہے کہ وہ کافر ہے. حضرت صدیق کو کافر کہا گیا ہمارے یہاں اسلام آباد میں، اور حالات کو خراب کرنے کے لیے سپورٹ بھی کی گئی. میں بات کروں گا نبی کے ان یاروں کی جنہوں نے اپنا تن من دھن قربان کر دیا، حتیٰ کہ ٹاٹ کا لباس پہن لیا. میرے آقا نے چندے کا اعلان کیا، صحابہ دوڑ پڑے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سوچ رہے ہیں کہ آج یہ جو حضرت صدیق ہیں ہر بار، ہر جگہ، ہر مقام، ہر منزل پہ، ہر قدم پہ مجھ سے آگے نکل جاتے ہیں، مجھ سے جیت جاتے ہیں. آج میں ان کو نہیں جیتنے دوں گا، آج میں ان سے جیت جاؤں گا. ذہن میں یہ بات رکھتے ہوئے گھر کا سامان اکٹھا کیا، اس میں سے آدھا سامان لا کے آقا کے قدموں میں پیش کر دیا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میری طرف سے. آپ علیہ السلام انتظار کر رہے ہیں. حضرت ابو بکر آ گئے، اور حضرت ابو بکر کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر نے گھر کی دیواروں کے اوپر سے بھی چانٹ بین کی کہ شاید یہاں نہ کوئی چیز پڑی رہ جائے، کوئی سوئی تک نہ رہ جائے. میرے آقا نے اعلان کر دیا، چندہ مانگا ہے، جہاد کے لیے اعلان ہو چکا ہے، تو جو کچھ بھی ہے میں پیش کرنے کو تیار ہوں. سارا کچھ لے کے آ گئے. پوچھا صدیق کیا لائے ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربان جاؤں، گھر میں جو کچھ تھا سارے کا سارا لا کے پیش کر دیا. عمر کیا لائے ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جتنا بھی سامان تھا اس کے 2 حصے کر کے ایک حصہ آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے. اور وہ سوچ رہے ہیں، یا اللہ یہ کیا ماجرا ہو گیا ہے کہ میں تو سوچ کے آیا تھا، گھر کا آدھا سامان لایا تھا کہ صدیق سے جیت جاؤں گا، اور آج بھی صدیق سے نہیں جیت سکا. اس صدیق کو اسلام آباد میں کافر کہا جائے. ایمان والو اپنے ایمان کو بیدار کرو، سوچو. افضل البشر بعد الانبیاء جسے میرے محبوب کہہ دیں، تمام انبیاء کے بعد افضل ہیں، اس کو کافر کہا جائے. اچھا اگر میں یہ بات کروں نا کہ جی اسے کافر نہیں کہنا چاہیے، یا اس صدیق کو جس نے کافر کہا ہے وہ کافر ہے، وہ ملعون ہے، مردود ہے، یا وہ پالتو کتا ہے، جو بھی میں کہوں، آپ کہیں گے انتشار ہے. تو جناب اگر انتشار یہ ہے تو اس سے تھوڑا سا پیچھے جا کے دیکھیے میرے صدیق کو کافر کیوں کہا گیا. انتشار کہاں سے شروع ہوا ہے؟ فرقہ واریت یہ نہیں ہے کہ صحابہ کی شان بیان کر دی جائے، اوپر داغ لگا دیا جائے کہ یہ فرقہ واریت ہے. نہ نہ نہ، فرقہ واریت یہ نہیں ہے. کسی کی بھی شان بیان کرنا فرقہ واریت نہیں ہے. علی نو بو ترابا دن، علی نو لا جوابا دن، علی دا نام چمنا می نبی والے ثوابا دن. علی معیار جرت دا، علی شیر خدا دا ہے. پنجابی شاید سب کو سمجھ نہیں آ رہی ہوگی. حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا. کیا شان ہے اولیاء کی، صحابہ کی، اہل بیت کی. اللہ اکبر. اور اولیاء اہل بیت کی شان کی آڑ میں آ کے، اہل بیت کی محبت کو لے کے، آل رسول کی محبت کو لے کے جماعت رسول پہ تبرہ کیا جائے. نہ صرف یہیں پہ بس نہیں، زہرین میں 10 محرم کو کراچی شہر میں، پاکستان میں ایک مشہور شہر ہے یہ، اسلام آباد پاکستان کا دل ہے. یہاں پہ میرے آقا کے یار کی توہین کی گئی، اور کراچی میں زہرین میں نماز میں ہمارے حکومتی اداروں کے ہوتے ہوئے وہاں پہ سر عام چوک چوراہے پہ حضرت امیر معاویہ پہ لعن طعن کیا گیا. مسلمانوں کہاں سوئے ہوئے ہو؟ فلاں کافر، دیوبندی کافر، بریلوی کافر، وہابی کافر، آپس میں لڑتے ہوئے آپ تیار ہو جاتے ہو، لیکن جب میرے آقا کی جماعت پہ کوئی بندہ بکواس کرے سو جاتے ہو، اور اگر اس کے رد میں کوئی بندہ بات کرے تو کہتے ہو کہ یہ فسادی ہے، یہ انتشاری ہے، یہ فرقہ واریت ہے. کیا قرآن کو بیان کرنا فرقہ واریت ہے؟
کیا نبی کی شان کو بیان کرنا فرقہ واریت ہے؟ کیا نبی کی جماعت، نبی کی آل کو بیان کرنا فرقہ واریت ہے؟ نہ، یہ فرقہ واریت نہیں ہے۔ فرقہ واریت یہ ہے کہ آپ نے ظہرین میں نماز کے اندر اللہم لعن امیر معاویہ ابن سفیان کے الفاظ کہے ہیں، نماز میں کاتب وحی پہ آپ نے تبرہ کیا ہے، نماز میں کاتب وحی کو آپ نے برا بلا کہا ہے۔ یہ کون سی عبادت ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، کون سی عبادت ہے جس عبادت میں کسی کو کافر کہا جائے؟ کون سی عبادت ہے جس نماز میں کسی کو لعن طعن کیا جائے؟ چند گھڑیوں کے لیے آپ پورا روڈ بلاک کر دیتے ہو۔ یہ مسجد کا حال دیکھو، یہ ہمارے ایمان والوں کا حال دیکھو، یہ حال ہے اللہ کے گھر کا۔ اور یہاں جب اس مسجد کو گرایا گیا تھا، یہاں پہ گرانے والوں نے یہاں پہ نماز نہیں پڑھی، وہ شیڈ میں جا کے نماز پڑھی جہاں کتے بیٹھتے ہیں، پیشاب پخانہ کرتے ہیں، وہاں نماز پڑھی۔ اور آج تک اس جگہ کی ضرورت بھی نہیں پڑی۔ ہم نے کہا بھی تھا کہ جب تک آپ کو ضرورت نہیں ہے تب تک ہمیں نماز پڑھ لینے دیں، نہیں مانے۔ مسلمانوں، غیروں کی چالوں پہ چلتے ہوئے ہم آپس کی توڑ پھوڑ میں بٹ گئے۔ یہودیوں کے جو خطرناک قسم کے گروہ ہیں وہ 10 ہیں، اور ان 10 میں سے ایک گروہ وہ ہے جو میرے صحابہ کے بارے میں یہاں پہ انتشار پھیلا کے جا رہا ہے۔ کون صحابہ؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان دیکھیے، جس کو نماز کے اندر جس کے اوپر لعن طعن کیا گیا نا، نعوذ باللہ، جس کو برا کہا گیا، اس کو بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرہ کرام بررہ۔ ارے جسے مطہر قرآن کہہ دے، مرفوع قرآن کہہ دے، کرام بررہ قرآن کہہ دے، اسے کہتے ہو کافر، اسے کہتے ہو لعین، نعوذ باللہ۔ محبت اہل بیت کی آڑ میں آ کے شان صحابہ بھی بیان کر دو، مزہ آ جائے گا۔ اہل بیت کی محبت کے ساتھ ساتھ صحابہ کی شان بیان کرنا شروع کر دو، اللہ کی قسم ملک سے شیعہ سنی فساد ختم ہو جائے گا۔ جس دن ان کے امام باروں میں حضرت صدیق کی شان بیان ہونا شروع ہو گئی، اس دن ہمارا کوئی ان سے اختلاف نہیں ہوگا، اس دن ہماری کوئی ان سے بحث نہیں ہوگی۔ پروٹوکول بھی دیا جاتا ہے۔ وزیر اعلیٰ مراد شاہ صاحب سے عرض کی گئی کہ جی سفارش کریں، اس بندے کو اسلام آباد میں مجلس کے آنے کی اجازت دے دیں۔ اس نے بھی کہہ دیا تھا نہیں دوں گا۔ اسے پتا تھا یہ انتشاری ہے، اسے پتا تھا اس کے اوپر 10 پرچے پہلے ہو چکے ہیں، اسے پتا تھا اس نے گڑبڑ کرنی ہے، اسے پتا تھا ملک کے حالات خراب ہوں گے۔ اس سب کے باوجود پھر بھی یہاں سے کوئی نطفہ اٹھا، اس نے اس کی اجازت لی اور یہاں پہ بلایا، بکواسات ہوئی، یہاں سے پھر بکواس کرنے والا انگلینڈ بھاگ گیا۔ اور بکواس کس کے اوپر ہے؟ جس کے بارے میں قرآن نے سرٹیفکیٹ دے دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، فرمایا کہ اللہ پاک نے 18,000 مخلوقات کو بنایا، ان 18,000 مخلوقات میں سے پھر ایک بنی نو کو چنا، بنی نو انسان کو چنا، بشر کو چنا۔ پھر اس انسان میں سے اللہ پاک نے انبیاء کو چنا، انبیاء کا انتخاب کیا۔ انبیاء کے بعد پھر جس کا انتخاب ہوا وہ اللہ پاک نے کسی کو میرا رشتہ دار بنا دیا، کسی کو میری جماعت کا بنا دیا، کسی کو میرے ساتھ کسی حساب سے منسلک کر دیا، کسی کو میرے ساتھ کسی حساب سے منسلک کر دیا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وقت جو ان سب میں سے اللہ پاک نے جن کا انتخاب کیا وہ کون ہیں؟ وہ میرے یار ہیں، میرے صحابہ ہیں۔ اور صحابہ میں نبی پاک کی آل بھی آ رہی ہے، یاد رکھنا، میں انکار نہیں کر رہا، نفی نہیں کر رہا، ہم تو سب کو مانتے ہیں، ہم تو حسین کو بھی مانتے ہیں، ہاں ہم حسینی ہیں، ہم علوی ہیں، ہم صدیقی ہیں، ہم فاروقی ہیں، ہم عثمانی ہیں، ہم حیدری ہیں، ہم معاویہ کو ماننے والے ہیں، کسی کا بھی انکار نہیں کرتے۔ لیکن یاد رکھنا، جس نے جس دن جس کسی کا انکار کیا وہ اپنا خمیازہ خود بھگتے گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر سب میں سے جس قوم کو چنا وہ کون ہے؟ میرے صحابہ۔ تھوڑا سا میرے ساتھ بولیں بھی نا، وہ کون ہے؟ صحابہ۔ پھر ان میں سے آپ علیہ السلام نے فرمایا صحابہ میں سے پھر ہے وہ 1400 صحابہ، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک
तहत अश-शजरति फअलिम मा फी कुलूबिहिम। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीना से आ रहे हैं, उम्रे की नीयत से आ रहे हैं। रस्ते में बैत रिजवान की जगह पे आके पड़ाव डाला, दरख्त के नीचे बैठे हैं। हजरत उमर से कहा जाओ पता करके आओ, इजाजत लेके आओ। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं नहीं जाता, आप यूं करें आप अली को भेज दें। किसी ने कहा फुलां को भेज दें, किसी ने कहा फुलां को भेज दें, किसी ने कहा हजरत उमर को भेज दें। फिर मुतफिका तौर पे फैसला ये हुआ कि हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु को भेज दिया गया, और इसलिए भेजा कि आपके रिश्तेदार वहां पे अभी भी मौजूद हैं मक्का में। हम तो मदीना से सफर करके आ रहे हैं, हम तो मुसाफिर हैं। आपके रिश्तेदार आपका एहतराम करते हुए शायद हम लोगों को उम्रे का तवाफ का हुक्म दे दें, हमें इजाजत दे दें, हम उम्रा कर लें। ये सोच के हजरत उस्मान को भेज दिया, और उन लोगों ने वहां पे मुशरिकीन मक्का ने अफवाह फैला दी, ओ लोगों उस्मान को कत्ल कर दिया गया। हाय उस्मान को कत्ल कर दिया गया। अभी तक कत्ल नहीं हुए उस्मान, अभी तक मेरे आका के पास कोई कन्फर्म खबर नहीं आई है, अभी तक सहाबा ने कोई सबूत नहीं देखा, लेकिन फिर भी हाजिर हो गए। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम हाजिर हैं। मेरे आका ने हाथ किया, 1400 सहाबा अपने आका के हाथ के ऊपर हाथ रख के बैत कर रहे हैं। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतकाम लेने के लिए हाजिर हैं, बदला लेने के लिए हाजिर हैं, उस्मान का किसास लेने के लिए हाजिर हैं। किन सहाबा की बात करता हूं? क्या आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया उन सब सहाबा में से फिर जिस हस्ती को चुना गया वो ये 1400 सहाबा हैं। और फिर इन 1400 में से जिन हजरात को चुना गया वो कौन है? वो बदर वाले हैं, वो 313 हैं, वो जो रोजे के हाल में निकल पड़े, वो जो गर्मी के सीजन में निकल पड़े, वो जो पहली बार सारा कुछ लेके निकल पड़े, वो जो 313 एक जमात की शक्ल में 1000 के मुकाबले में हाजिर हो गए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया फिर उन 1400 में से भी ये 300 बेहतर हैं, ये ज्यादा फजीलत वाले हैं। और फिर उनमें से भी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अशरा मुबशरा। कौन अशरा मुबशरा? जिनको मेरे आका ने जन्नत की बशारत दी। अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना, साद फिल जन्ना, अबू उबैदा बिन अल जर्राह फिल जन्ना, तलहा जन्ना, फुला जन्ना, फुला जन्ना, फुला जन्नती। 10 सहाबा को मेरे आका ने बशारत दी, और 10 में से फिर एक सहाबी रसूल वो हैं जिनको बुखारी शरीफ में लिखा हुआ है, इमाम बुखारी ने लिखा है कि उन 10 में से फिर एक वो है जिनको अल्लाह के नबी ने 27 बार कहा अबू बकर फिल जन्ना, अबू बकर फिल जन्ना, अबू बकर तू जन्नती है, अबू बकर तू जन्नती है। ऐ हाय हाय, जिसको मेरे आका ने 27 बार कह दिया तू जन्नती है, उसे कोई काफिर कहे? जिसने मेरे आका की नियाबत में, मेरे आका की हयात में, जिंदगी में 17 नमाजें पढ़ाई हो, उसे कहा जाता है काफिर? जिसने मेरे आका के इस फैलाए और लाए हुए दीन का अलम बुलंद करते हुए कुस्तुनतुनिया को फतह कर दिया, और कुस्तुनतुनिया क्या पूरा जजीरा अरब को फतह कर दिया, 64,65,000 मुरब्बा मील पर यहां तक अल्लाह के दीन का अलम बुलंद कर दिया, उसको नमाज में गाली दी जाती है, नमाज में तबर्रा किया जाता है। मुसलमानों याद रखना, अल्लाह के घर में बैठ के कह रहा हूं, अगर ये लोग अभी भी बाज ना आए, मुझे नहीं मालूम आप में से भी कोई उनका नुमाइंदा हो, मुझे नहीं मालूम इनमें से भी कोई उनका नुमाइंदा हो, कुछ नहीं होता। जिन साहबा ने नबी की तहफ़्फ़ुज़ करते हुए, नबी के लाए हुए दीन के ऊपर चलते हुए अपना तन मन धन कुर्बान कर दिया, आल औलाद कुर्बान कर दी, हम भी सब कुछ करने को तैयार हैं, कर देंगे कुर्बान। ये जान बार बार नहीं आने वाली, ये मौत बार बार नहीं आने वाली। किसी ने कहा था कि लोगों कुछ ऐसा कर जाओ कि जब मौत आए तो फरिश्ता भी फख्र करें कि हाँ हाँ ये बंदा जन्नती है। कि जी लोग खालिद बन के अदालत में उठ जाते हैं, मुजाहिद बन जाते हैं, कानून को हाथों में ले लेते हैं। और भाई हम कानून को हाथों में नहीं लेते, हम कानून को हरकत में लाते हैं। जब कहीं इंतशार होता है हम आपको बाखबर करते हैं कि इनको इनके बारों में महदूद किया जाए। क्यों? इबादत खाने में जचती है या बाहर जचती है? नमाज अगर अभी हम कहें, हुकूमत से अपील करें कि जनाब हमें इस सड़क पे नमाज की इजाजत दे दें, 1 घंटा लगेगा, बयान होगा, जुमा होगा, नमाज होगी, उसके बाद रास्ता खुल जाएगा, तो हुकूमत क्या कहेगी? भला दिमाग खराब है मौलवी साहब आपका, सड़क बंद कर रहे हो, आने जाने वालों का रास्ता रोक रहे हो, आने जाने वालों को तकलीफ दे रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, ये इंतशार है। हाँ हाँ,
یہ انتشار آپ کو نظر آتا ہے، لیکن سڑک کے اوپر کھڑے ہو کے، حکومت کی نفری کے اندر کھڑے ہو کے، پولیس کے اندر، انتظامیہ کے اندر کھڑے ہو کے میرے معاویہ پہ لعن طعن کیا جائے، یہ انتشار نہیں ہے؟ یہ فرقہ واریت نہیں ہے؟ یہ کہاں کا اسلام ہے؟ آپ محبت علی بیان کریں، آپ محبت حسن بیان کریں، آپ محبت حسین بیان کریں، آپ محبت اہل بیت بیان کریں، جی ہاں، صرف آپ ہی نہیں سنو گے، ہم بھی سننے کو تیار ہیں۔ آپ محبتیں بانٹیں، ہم آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں۔ آپ شان بیان کریں، ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کے سننے کو تیار ہیں۔ ہم آپ کی بتائی ہوئی شانیں آگے بیان کرنے کو تیار ہیں، مگر یوں ڈرامے بازی کرنا، یوں نوحے منسوخ، اے اجڑ گئی بابا، کس نے کہا اجڑ گئی؟ استغفر اللہ۔ ہمارے ملک میں آپ بتاؤ مجھے، مسلمانوں آپ بتاؤ، پہلے خلیفہ کون ہے؟ بولیے نا، پہلے خلیفہ کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق، پہلے خلیفہ۔ اور وہ لوگ کیا کہتے ہیں اذان میں؟ اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ وصی الرسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل۔ یہ خلیفہ بلا فصل کا لفظ کہہ کے انہوں نے پتہ کیا کیا ہے؟ انہوں نے حضرت ابو بکر کی خلافت کا انکار کر دیا، حضرت عمر کی خلافت کا انکار کر دیا، حضرت عثمان کی خلافت کا انکار کر دیا۔ آپ مسلمانوں کے ہوتے ہوئے آپ کے ملک میں صحابہ کرام کا انکار کیا جا رہا ہے، ان کی خلافت کا انکار کیا جا رہا ہے۔ کیا یہ فرقہ واریت نہیں ہے؟ کیا یہ نفرت نہیں ہے؟ کیا یہ دہشت گردی نہیں ہے؟ ہمیں تو سب بھی کہتے ہیں نیچی رکھو نگاہ اپنی، ہمیں تو سب بھی کہتے ہیں نیچی رکھو نگاہ اپنی، انہیں کوئی کیوں نہیں کہتا نہ نکلیں یوں عیاں ہو کر۔ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، لوگ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ سمجھیں؟ ہم تھوڑی سی آہ بھی ہمارے منہ سے نکل آتی ہے تو لوگ پتہ نہیں اس بات کو کہاں سے کہاں تک لے جاتے ہیں، ایشو بنا لیتے ہیں، واویلا ہوتا ہے۔ ہمارے پاکستان کے اندر، اسلامی جمہوریہ کے اندر، اس بکواس کرنے والے شخص کو کسی نے ملعون کہا تو جس مسلمان نے ملعون کہا اس کے خلاف پرچہ ہو گیا۔ مسلمانوں کہاں سے ہوئے ہو؟ آپ کے ملک میں صحابہ کا دفاع کرنا بھی جرم ہو گیا۔ ہمارا ملک ہے، ہمارے ملک میں ہمارے بڑوں نے قربانیاں دے کے اس کو آزاد کیا تھا، لیکن آج غیر آ گئے ہیں۔ 10 یہودیوں کے 10 خطرناک گروہ میں سے ایک گروہ ہمارے ملک کو یہ توڑ پھوڑ میں لگا ہوا ہے۔ اس بندے کے اوپر پہلے 10-11 پرچے پہلے تھے، اوپر سے پھر بھی ہو گئے۔ میں حکومت سے اپیل کروں گا کہ حکومت ان انتشاریوں کو لگام دے۔ کبھی کوئی انتشار کے لیے پشاور میں اٹھ جاتا ہے، پھر کہتے ہیں کہ جی غازی خالد نے قانون ہاتھوں میں لے لیا۔ کبھی کوئی ممتاز قادری بن کے آپ کے سامنے آ جاتا ہے، کہتے ہو قانون ہاتھوں میں لے لیا۔ ارے قانون ہاتھوں میں کوئی نہیں لیتا، آپ قانون کو بناؤ، آپ قانون کی اصول کی پاسداری کرو، پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کون قانون توڑتا ہے۔ آپ ان سے لے کے مال لے کے آپ ان کی سپورٹ کر دیں، قربانیاں ہمارے بڑے دیں اور کام وہ کریں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کی قسم، موت ایک بار آنی ہے، کل من علیہا فان، ہر چیز نے ختم ہو جانا ہے۔ جب ہم نے ایک دفعہ مرنا ہے تو پھر کیوں نہ ہو کہ صحابہ کا تحفظ کرتے ہوئے مریں۔ میں شیعہ کے خلاف نہیں بات کر رہا، اور یہ میری اتنی باتوں میں نے شیعہ کے خلاف کوئی بات کی بھی نہیں۔ آپ سمجھیں گے کہ شاید شیعہ کے خلاف بات کی، نہ میں نے شیعہ کے خلاف نہیں بات کی، میں نے تو اپیل کی ہے کہ آپ ان کو لگام دیں، آپ ان کو ان کے امام باڑوں میں محدود رکھیں۔ آگے دیکھیں ہوتا کیا ہے۔ آج کتنی محرم ہو گئی ہے؟ 14-15 ہے؟ ہاں 15، آج 15 محرم ہے۔ آگے جو چہلم آئے گا نا، مسلمانوں یاد رکھنا، سنی ہو تب، بریلوی ہو تب، اہل حدیث ہو تب، دیوبندی ہو تب، جو بھی ہو، اگر آپ ابھی بھی ایک نہ ہوئے تو چہلم میں آ کے یہ لوگ پھر کام خراب کر دیں گے۔ اور یہ میں یاد رکھنا، میں آپ کو واضح مسجد میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں کہ اگر ان کی طرف سے گڑبڑ ہوئی تو پھر ایماندار کیا کریں گے؟ پھر ایمان والے قانون ہاتھوں میں لیں گے، پھر غازی ممتاز قادری بن کے اٹھیں گے۔ اگر انہوں نے گڑبڑ کی تو پھر عامر چیمہ شہید جیسے لوگ سامنے آئیں گے، اگر کسی نے گڑبڑ کی تو پھر خالد غازی جیسے مرد مجاہد اٹھ کے سامنے آئیں گے۔ حکومت سے اپیل کرتا ہوں کہ جناب، آپ ایسوں کو لگام دے کے مذہبی طبقے کو مزید پریشان کر کے ملک کے حالات کو مزید خراب نہ کیا جائے۔
یہاں پہ انتشار پھیلانے والوں کو ایک بار لگام دے دی جائے تو میں یقین سے کہتا ہوں قیامت تو آ سکتی ہے. اگر ان لوگوں کو لگام دے دی جائے قیامت آ سکتی ہے، لیکن ہمارے ملک کے حالات خراب نہیں ہو سکتے. روس میں کیا ہوا؟ 80 سال تک مساجد بند کر دی گئی. مسلمانوں، اگر آپ ابھی بھی اکٹھے نہ ہوئے، بیدار نہ ہوئے، تو آپ کی مساجد کو 100 سال تک بھی بند کیا جا سکتا ہے. شام میں کیا ہو رہا ہے؟ سنیوں کو، مسلمانوں کو گھروں میں گھس کے شہید کیا جا رہا ہے. اگر آپ ابھی بھی نہ اٹھے، اگر آپ ابھی بھی حرکت میں نہ آئے، اگر آپ نے صحابہ کی شان کو کچھ نہ سمجھا، صحابہ کے مقام کو کچھ نہ سمجھا، تو پھر آنے والے آپ کے گھروں میں آ کے گھس کے مار کے جائیں گے. یہ کیا ٹوپی ڈرامہ بنا کے رکھا ہے؟ مدرسے سے 2 بچے نکلے ہیں، ان کو شہید کر دیا گیا، کسی نے پوچھا نہیں. سوشل میڈیا بھی خاموش ہے. میرے آقا کے صحابی کے خلاف بات چل رہی ہے اور 24 ٹی وی والے چینل والے، جو 24 نیوز والے، وہ سرے عام اس خبر کو نشر کر رہے ہیں. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. چند ٹکوں کی خاطر، چند ڈالروں کی خاطر اپنے ایمان کو نہ بیچنا، اپنے ضمیر کو برباد نہ کرنا. مسلمانوں، میں آج صدیق کی صداقت کے لیے آپ کے سامنے یہ بیٹھ کے بات کر رہا ہوں، فاروق کی عدالت کے لیے بیٹھا ہوں، عثمان کی سخاوت کے لیے بیٹھا ہوں، معاویہ کی سیاست پہ بیٹھا ہوں. میں ان حضرات کے تحفظ کی بات کر رہا ہوں، کسی کے خلاف بات نہیں کی. اگر آپ میں سے کوئی یہ کہے کہ یہ بات فلاں کے خلاف ہے، تو میں نے کسی کے خلاف بات نہیں کی. میں نے اشارہ کیا ہے کہ بھائی آپ لگام دیں، آپ ان کو کنٹرول میں لائیں. یہ تو شکر ہے کہ ابھی تک کوئی مرد مجاہد سامنے نہیں آیا. صدیق کی شان پہ بکواس کرنے کے بعد بہت سے لوگوں کو تکلیف پہنچی ہے. میں نے رات دیکھا ہے کراچی میں علماء کی کنونشن ہوئی ہے، اس میں علماء کرام اور ائمہ کرام تھے، صرف امام تھے، علماء تھے بس، نہ کوئی نیوٹرل طبقہ نہ شاگرد تھے. اور وہ لوگ وہاں پہ میٹنگ میں، اس کنونشن میں، اس اجلاس میں رو رہے تھے. بڑے بڑے مفتیان کرام وہاں بیٹھے رو رہے ہیں کہ یا اللہ، کل قیامت کے دن صدیق نے ہم سے پوچھ لیا کہ تمہارے ہوتے ہوئے مجھے کافر کہا گیا، تو یا اللہ ہم کیا کہیں گے؟ مولا ہم بے بس ہیں. وہاں پہ علماء رو کے کہہ رہے تھے مولا ہم بے بس ہیں. میں بھی یہی کہتا ہوں، مولا گواہ رہنا، میں نے ان لوگوں تک تیرے پاک پیغمبر کی پاک جماعت کا پیغام پہنچا دیا ہے. اب جان جاتی ہے 100 بار جائے، کوئی بات نہیں. لیکن صدیق کی شان، صحابہ کی شان، یہ بیان ہوتی رہے گی انشاءاللہ. کہہ دیں انشاءاللہ. اور آپ احتیاط سے رہیں. اگر آپ کے سامنے کوئی ایسا بندہ کسی بھی اس صحابی کی میں بات کر رہا تھا جس کو پاک پیغمبر نے بخاری شریف میں فرمایا کہ انبیاء میں انبیاء کے بعد سب سے افضل ابو بکر ہیں. اس صحابی کی بات تو دور کی بات ہے نا. ارے جو امام حسین جا رہے ہیں کربلا میں اور ان کے گھوڑے سے جو دھول اڑ رہی ہے، اگر مجھے وہ دھول بھی اڑ جائے تو میں اسے سرما سمجھ کے اپنی آنکھوں میں ڈال لوں، اس کو مبارک سمجھوں، اس کا احترام کروں، اس کو فخر کے طور پہ اپنے پاس رکھوں. حسینیت کل بھی زندہ تھی، حسینیت آج بھی زندہ ہے. حسینی کل بھی زندہ تھے، حسینی آج بھی زندہ ہیں. حسین کل بھی زندہ تھے، حسین آج بھی زندہ تھے، آخر تک زندہ رہیں گے. اور جن لوگوں نے امام حسین کے ہاتھ پہ بیعت کی، یا جن کے ہاتھ پہ امام حسین نے بیعت کی، قیامت کی صبح تک حشاش بشاش چہرے رہیں گے، ہنستے مسکراتے رہیں گے. اور جنہوں نے دھوکہ کیا ان کے ساتھ، جنہوں نے چال چلے ان کے ساتھ، جنہوں نے انہیں قتل کیا، جنہوں نے قتل کرایا، جنہوں نے کربل کا یہ میدان سجایا، یہ کل بھی لعنتی تھے، آج بھی لعنتی ہیں. کل بھی مردود تھے، آج بھی مردود ہیں. کل بھی یہ نامراد تھے، برباد تھے، آگے آنے والی قیامت میں بھی برباد ہوں گے. حسین کون حسین؟ حسین تو قاری قرآن ہے. کون حسین؟ جس کے بارے میں آیا حضرت حسن کو زہر دیا گیا. حضرت حسن کو جب زہر دیا گیا نا، انہی جنہوں نے حضرت حسین کو قتل کیا نا، شہید کیا، انہی باغیوں، انہی بے وقوفوں نے، انہی ملنگوں نے حضرت حسن کو بھی شہید کیا تھا زہر دے کے. اور جب ان کو شہید کیا گیا نا، اور یہ ان کا آخری وقت آیا، یہ کیا کر رہے تھے؟ لمبا واقعہ ہے، مختصر آخر ٹائم اوپر ہو چکا ہے. کیا کر رہے ہیں؟ اور اندر سے کلیجے کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کے کیسے باہر آ رہے ہیں. حضرت حسین آ گئے
ارے بھائی کیا ہوا؟ کہا حسین پتہ نہیں کیا ہوا، کسی نے زہر دے دیا، اب حال یہ ہے کہ آ رہی ہے، الٹی آ رہی ہے۔ حضرت حسین رونے لگ گئے۔ حضرت حسن نے فرمایا حسین رونا نہیں ہے، یاد کرو میرے نانا کی حدیث کو، یاد کرو حدیث معراج کو۔ پوچھا کون سی حدیث؟ ہاں جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب میرے نانا معراج کی رات آسمانوں پہ گئے تھے، جنت کی سیر کر رہے تھے، تو وہاں ایک ہرے رنگ کا مکان دیکھا، محل دیکھا، ایک لال رنگ کا محل دیکھا۔ تو اس وقت رضوان جنت سے پوچھا یہ محلات کس کے ہیں؟ تو رضوان جنت نیچے سر جھکا کے خاموشی سے رونے لگ گیا۔ اس کے بعد پھر حضرت جبریل آ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں بتائے گا، اس کے اندر اتنی شکت نہیں ہے کہ یہ آپ کو بتا سکے، میں آپ کو بتاتا ہوں یہ محلات کس کے ہیں۔ یہ جو ہرے رنگ کا سبز رنگ کا ہے نا، یہ آپ کے نواسے حسن کا ہے، اور جو لال رنگ کا ہے یہ آپ کے نواسے حسین کا ہے۔ پوچھا کیوں؟ ان کے رنگ ایسے کیوں ہیں؟ بڑے عالی شان نظر آ رہے ہیں لیکن رنگ اس طرح کے کیوں؟ ساری جنت کے محلات میں سے الگ کیوں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو زرد آلود رنگ ہے اس کی نشانی یہ ہے کہ آپ کے نواسے حسن کو زہر دیا جائے گا، اور وہ زہر جب دیا جائے گا تو اندر سے پھر قے کے ذریعے سے اندر سے ٹکڑے ٹکڑے ہو کے جسم باہر آئے گا، اور اس وقت چہرہ جو ہے وہ زرد ہو جائے گا۔ تو حضرت حسن نے پوچھا حسین بتا میرا چہرہ کیسا ہے؟ تو حضرت حسین کہتے ہیں زرد ہے۔ تو حضرت حسن کہتے ہیں ہاں مجھے اپنے نانا کی وہ حدیث معراج یاد آ گئی، نانا کی حدیث معراج یاد آ گئی۔ انہی لوگوں نے زہر دے کے حضرت حسن کو شہید کیا، انہی لوگوں نے خطوط لکھ کے حضرت حسین کو شہید کیا۔ یہی لوگ آج واویلا کرتے ہیں، یہی لوگ آج ان کی محبت میں آ کے آگے نوئے یہ پتہ نہیں کیا سے کیا کر رہے ہیں۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتا کہ دین کیسے کہاں سے ان کے پاس اس طرح کا آ گیا۔ ٹائم کیا ہوا ہے؟ ٹائم بہت اوپر ہو گیا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں صحابہ اکرام کی حرمت پہ، صحابہ اکرام کی عظمت پہ، صحابہ اکرام کی شان کو بلند کرتے ہوئے مر مٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو گلی گلی کوچے کوچے صحابہ کی شان بیان کریں، کسی کی توہین نہیں کرنی، سب ہمارے ہیں، اہل بیت بھی ہمارے ہیں، صحابہ بھی ہمارے ہیں۔ ہاں میں بات کر رہا تھا، ہم بات کر رہے ہیں اس بندے کی جسے 27 بار اللہ کے نبی نے کہا یہ جنتی ہے۔ اس کو چھوڑیے، وہ تو بہت بلند مرتبے والے ہیں نا، کسی ادنا سے ولی کی، چھوٹے سے ولی کی بھی اگر کوئی بندہ بیعت بھی کرے گا تو مسلمانوں سے برداشت نہیں ہوگا۔ یہ جن اولیاء کے صدقے سے ہمارا ملک آج بھی یہاں پہ کسی حساب سے ہمیں نظر آ رہا ہے، ہم حشاش بشاش نظر آ رہے ہیں، یہ ان اولیاء کے جوتوں کا صدقہ ہے، یہ میرے صحابہ کی جوتوں کا صدقہ ہے، یہ میرے صحابہ کی قربانیوں کا صدقہ ہے، جنہوں نے اس دین کو لیتے ہوئے پوری دنیا میں پھیل گئے، نہ گھر بار کی پرواہ کی، نہ آل اولاد کی پرواہ کی، نہ کاروبار کی پرواہ کی۔ ان لوگوں نے جس طرح سارا کچھ قربان کر دیا تھا اس دین پہ، آج ہم بھی عہد کریں کہ یا اللہ گواہ رہنا ہم بھی تیرے ان نبی کے صحابہ پہ مر مٹنے کو تیار ہیں۔ کہہ دیں انشاءاللہ شان صحابہ عام کریں، بچوں میں عام کریں، چھوٹوں بڑوں میں عام کریں، جہاں تک ہو سکے شان صحابہ کو عام کر کے دیکھیں۔ انشاءاللہ یہ جو کیا لفظ میرے منہ میں آ رہے ہیں، یہ جو ہے نا بکواس کرنے والے، ان کی بکواس بند ہو جائے گی۔ وما علینا الا البلاغ۔